اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد صدق اللہ مولانا العظیم۔ فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو منظور فرما لیا۔ انی لا اضیع عمل عامل، اور رب نے ان سے وعدہ فرمایا کہ انی لا اضیع، کہ میں نہیں ضائع کرتا، عمل عامل، کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کا، منکم، تم میں سے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو، یعنی مسلمان ہونے میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں۔ فالذین ہاجروا، پس جن لوگوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکلنے پہ مجبور کیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں انہیں تکلیف دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ جہاد میں شریک ہوئے اور شہید کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی خطاؤں کا میں کفارہ بنوں گا، اور ایک معنی میں ان کی خطائیں معاف کروں گا۔ ویسے صحیح معنی اس کا بنتا ہے میں ان کی کفاؤں کا، یہاں پہ اگر عفو ہوتا نا، معاف کرنے کا لفظ، تو پھر معاف کا معنی بنتا تھا۔ کفارہ ہوتا ہے بدلہ، تو اللہ نے متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، میں کفارہ بنوں گا، ان کے گناہوں کا وہ معاف ہو جائیں گے اور اس کا بدلہ میں بنوں گا۔ یعنی جو نقصان ان کے اعمال کچھ کمی کوتاہی ہو جائے گی وہ میں اپنی طرف سے پورا کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں انہیں داخل کروں گا، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں تو بہت ہی عمدہ بدلہ ہوتا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے کافروں کا شہروں میں آزاد پھرنا، اللہ کے نافرمانوں کا آزاد پھرنا۔ متاع قلیل، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، نفع تھوڑا ہے، یہاں کی سہولتیں تھوڑی اور عارضی ہیں۔ ثم مأواہم جہنم، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ سب سے بری رہنے کی جگہ ہے۔ پہلی آیات میں، اس سے سابقہ آیات میں اللہ نے اللہ کے نیک بندوں کا، ایمان والوں کا، مومنوں کا، مجاہدین کا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے مہاجرین کا، اور ان مہاجرین کی مدد کرنے والے انصار کا تذکرہ کیا کہ وہ
عمل کے حساب سے جتنے بھی بڑے ہو گئے، چاہے وہ نبوت کے درجے پہ فائز ہو جائیں، وہ نبی بن جائیں یا نبی کے صحابہ بن جائیں یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، لیکن وہ خود اپنی جان پہ بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، وہ بھی ایک ہی سے مانگتے ہیں جو ساری کائنات کا الہ اور معبود ہے۔ وہ دعاؤں کا تذکرہ ہوا کہ بار بار وہ دعائیں کر رہے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور پھر ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا۔ یہ ساری دعائیں تو طریقہ بتلایا گیا کہ ایمانداروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بھی مانگتے ہیں، مصیبت ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، حتیٰ کہ جو کام بھی زندگی کا معاملہ ہو اس میں وہ صرف رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار بتلایا گیا۔ اور رب تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایمانداروں کی تکلیفوں کا تذکرہ اور اس پہ اپنے انعامات کا تذکرہ، اور کفار کی عیاشیوں کا تذکرہ اور اس پہ اپنی پکڑ کا جو ان کا انجام ہوگا وہ بیان فرمائے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو دعاؤں کو قبول کرنا یہ رب العالمین کا اختیار ہے، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے۔ بندے کے بس میں صرف مانگنا، باقی اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، اور کتنے وقت کے بعد کرے یہ اس کے اختیار میں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کیں، لیکن ضروری نہیں کہ اسی وقت پوری ہوگی۔ یعقوب علیہ السلام کا دیکھ لیں، ایوب علیہ السلام کا دیکھ لیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھ لیں، اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھ لیں، تو رب تعالیٰ نے اپنی مرضی سے قبول کی، اپنے نبیوں کو مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں ڈالا، پھر انہوں نے رب تعالیٰ کو پکارا، پھر رب تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ان کی دعا قبول کی۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی رب تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا یہ صرف نبی علیہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی دعا؟ تو فرمایا نہیں، آپ نے آیت کا آخری حصہ نہیں پڑھا؟ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وکذالک ننجی المؤمنین، قیامت کی صبح تک آنے والا ایماندار اگر اسی جذبے اور عقیدے کے ساتھ اور اسی عقیدت کے ساتھ مجھے پکارے گا جس طرح سیدنا یونس نے پکارا تھا، تو وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو میں مومنوں کو اسی طرح انہیں نجات دوں گا جس طرح اپنے یونس کو دی۔ تو رب تعالیٰ کا قانون سب کے لیے وہی ہے، قبولیت میں رب تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، وہ چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے اللہ کے نیک بندے ہوں۔ تو فاستجاب لهم ربهم، قبول رب تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اب دیکھیں، بظاہر تو شہید ہو رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، قبولیت نظر نہیں آتی، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ہم کسی مومن کا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کی نیکی اور عمل ضائع نہیں کرتے، یعنی وہ کر دے اور ایسے گزر جائے، وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا رہے اور 60 سال کے بعد وہ مر جائے، اسے کچھ بھی نہ ملے، ایسے نہیں۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے صرف مومنوں کو ہر جگہ پہ خطاب کیا کہ ہم انہیں اجر دیں گے، تو ہم ہجرت تو ہم نے بھی کی ہے، آپ کے ساتھ جہاد میں بھی ساتھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ازواج مطہرات ساتھ جاتی رہی ہیں، زخمیوں کی پٹی کرنا، انہیں پانی، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، تو ہمارا تو رب تعالیٰ نے کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم
انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، یہ صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہے، عورتیں بھی اگر اللہ کی فرما بردار ہوں گی تو رب تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا۔ ویسے رب تعالیٰ فرماتے ہیں بعضکم من بعض، آپ بعض میں سے بعض ہو، یعنی مردوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو عورتیں ساتھ آ جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا فلاں کے گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے تو اسے جب کہتے ہیں تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم مردوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ مومن عورتیں ان کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، جن بندوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وطن چھوڑا، واخرجوا من دیارہم، اور انہیں گھروں سے یا انہوں نے خود چھوڑا یا انہیں چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا، دو ہی صورتیں ہیں۔ کچھ خود ہجرت کر کے گئے تھے اور کچھ ایسے تھے کہ جو ان کی تکلیفوں اور تنگیوں سے کہ انہوں نے انہیں وہاں پہ رہنے ہی نہیں دیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں انہیں مختلف قسم کی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑیں۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ انہوں نے بھی مارا اور مارے بھی گئے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، باتقاضۂ بشریت جو غلطیاں ہو جائیں گی ان کا کفارہ میں رب العالمین خود بن جاؤں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ان باغات کے اندر انہیں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے انہیں بدلہ ملے گا، اجر ملے گا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں بہترین اور خوبصورت اور اچھا عوض ملتا ہے۔ لا یغرنک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ دیکھیں بھائی کفار ہیں، مومن تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، بھوکے ہیں، پریشانیاں ہیں، زخم ہیں، جنگ ہے، اور کفار عیاشیاں کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، روز نئی ترقی ہے، تو بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، یا یہ کیوں مصیبتیں اور تکلیفیں پریشانیاں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں دنیا میں تکلیفیں ملیں انہیں آخرت میں جنت ملے گی، اور جو دنیا میں عیاشی کرے گا آخر میں اللہ کا عذاب لینا پڑے گا۔ لا یغرنک، آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ شہروں میں چلنا پھرنا کافروں کا، کبھی ادھر سے آ رہے ہیں کبھی ادھر سے آ رہے ہیں، اور ہر قسم کی ان کے پاس فراوانی ہے، عیاشیاں ہیں، سہولتیں ہیں دنیا کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا ہے، بہت عارضی ہے، بہت ناقص ہے، بڑی گھٹیا چیز ہے۔ ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد رب تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وبئس المہاد، ادھر ہے حسن الثواب اور ادھر ہے بئس المہاد، سب سے بدترین اور برا ٹھکانہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔